اتوار کا دن تھا۔ فائزہ کچھ دیر پہلے جاگی تھی اور ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسے ملازمہ نے تانیہ کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً ہی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ مجھے شایان کے گھر لے چلو۔ سلام دعا کے بعد جو پہلی بات تانیہ نے کہی وہ یہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، تم بیٹھو، چائے آتی ہوگی پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے فائزہ کا بازو گرفت میں لے کر کہا، فائزہ مجھے شایان سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ فائزہ نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ہوتے دیکھ کر تانیہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ شایان کراچی میں نہیں ہے؟ توقف کے بعد وہ پھر بولی، اس کی پوسٹنگ ہو چکی ہے اور 3 دن پہلے وہ اپنا سنبھالنے سکھر جا چکا ہے۔ تانیہ کے لیے اطلاع اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکی۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا؟ پھر شکی نظروں سے فائزہ کو دیکھا، اور تم نے بھی مجھے انجان رکھا؟ مجھے ایسا کرنا پڑا۔ وہ جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولی، جواد کی انگیجمنٹ کے دوسرے ہی دن اس کی پوسٹنگ کے آرڈرز آ گئے تھے، مگر شایان نے مجھے منع کر دیا کہ تمہیں نہ بتاؤں۔ پھر جب میں نے اس سے کہا کہ تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ وہ تم سے بات نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے وہ کافی اپسیٹ لگ رہا تھا۔ فائزہ چپ ہوئی تو تانیہ نے کہا، بات نہیں کر سکتا مگر کیوں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بات بھی نہ کرے۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تانیہ اب بھی حیران تھی۔ فائزہ سے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا۔ سر جھکا کر بولی، پوچھا تھا لیکن اس نے کچھ بتایا ہی نہیں، تو میں نے سوچا شاید تم دونوں میں انبن ہو گئی ہوگی۔ ہمارے بیچ تو کچھ نہیں ہوا۔ تانیہ نے فوراً تردید کی، امپاسبل۔ فائزہ نے ماننے سے انکار کر دیا، کچھ تو بات ہوئی ہوگی، بنا کسی بات کے وہ تعلق کیوں ختم کرے گا؟ اس نے تم سے کچھ تو کہا ہوگا۔ یقین کرو فائزہ، کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ وہ پریشان سی ہو کر چپ ہو گئی، پھر جیسے یاد آنے پر بولی، لیکن انگیجمنٹ والے دن وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کیا؟ فائزہ کو تجسس ہوا۔ پتہ نہیں۔ تانیہ نے جان بوجھ کر یہ بات چھپا لی کہ اس کے خیال میں شایان اس دن اسے پرپوز کرنے والا تھا۔ وہ کہنے ہی والا تھا کہ تم اور انکل وہاں آ گئے، پھر وہ کوئی بات کیے بغیر اچانک ہی چلا گیا۔ وہ رکی، پھر تلخ سی ہنسی کے ساتھ بولی، وہ تو ہمیشہ ہی کچھ کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ ملازمہ اسی وقت چائے کی ٹرالی لے کے ساتھ اندر آئی تو دونوں چپ کر گئیں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد فائزہ نے چائے کا کپ اٹھا کر تانیہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہنا شروع کیا، پر تانیہ، تم شایان کی طرف سے پہل کا انتظار کیوں کرتی رہی؟ خود سے کیوں نہ کہہ دیا؟ دونوں ہاتھوں سے کپ پکڑے وہ بے بسی سے بولی، کیسے کہہ دیتی، جبکہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ تم تو اس سے محبت کرتی ہو نا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تانیہ نے کچھ کہے بغیر کپ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں اب چلوں گی۔ فائزہ نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ ٹھہری ہی نہیں۔ فائزہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی۔ تانیہ کار کا دروازہ کھولنے کے لیے کی ہول میں چابی ڈال رہی تھی جب اس نے فائزہ کو کہتے سنا، ایک بات مانو گی تانیہ، اگر وہ نہیں کہتا تو تم کہہ دو، اور اگر نہیں کہہ سکتی تو اس انتظار کو ختم کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ کب تک اس پلسرات پر کھڑی رہو گی؟ تکلیف میں رہو گی؟ یا تو ہٹ جاؤ یا گزر جاؤ، ٹھہرنا مت، ٹھہرنے والے کا پور زخم ہو جاتا ہے۔ وہ چھپکے سے کار میں بیٹھی اور چلی گئی۔ تمہارے اندیشے چاہے کتنے ہی درست ہوتے شایان، مگر آگہی کے بعد جدائی بخشنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا، فائزہ نے تعصب سے سوچا۔ ایک ہاتھ میں فائلز اور دوسرے میں دوپٹہ پکڑے اس کی آمد کافی افراتفری میں ہوئی تھی۔ نور ہدیٰ نے اخبار نیچے کر کے اسے دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں دیر سے آفس آنے والوں کی تنخواہ کاٹنا شروع کر دوں۔ مریم ان کی طرف دیکھ کر ہنسی، ایسا مت کرنا نور ہدیٰ، اور نہ تنخواہ کے نام پر تانیہ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ویری فنی۔ فائلز اور دوپٹہ ساتھ والی چیئر پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑا کلپ لاپرواہی سے سلکی براؤن بالوں میں اٹکاتے ہوئے وہ برا مان کر بولی، ویسے پاپا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس دن آپ نے میری تنخواہ کاٹی اگلے دن میں ریزائن کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر بولے، آپ بھی تو دے رہے ہیں، آرام سے کہہ کر اس نے سلائس اٹھا لیا۔ اچھا آرام سے کھاؤ۔ اسے جلدی جلدی سلائس منہ میں ٹھونستے دیکھ کر مریم نے ٹوکا۔ نور ہدیٰ نے اخبار لپیٹ کر سائیڈ میں رکھ دیا۔ انہیں اخبار رکھتے دیکھ کر مریم نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے گلاس میں جوس نکال کر انہیں تھمایا۔ ناشتے کے بعد اخبار پڑھنا ان کا معمول تھا، پھر اخبار سے فارغ ہو کر جوس پیتے اور آفس کے لیے نکل جاتے۔ جتنی دیر میں انہوں نے جوس پیا، تانیہ ناشتہ نپٹا چکی تھی۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ پاپا چلیں؟ تم بعد میں چلی جانا۔ ان سے پہلے مریم بول پڑی،
پھر اس پر سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے نورہدیٰ کو دیکھا۔ میں تانیہ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا سنو، انہیں اٹھتا دیکھ کر وہ مزید بولی، آفس جانے سے پہلے بابا جان سے ملتے جانا۔ رات ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ان کا موڈ ایک دم سے بدل گیا اور رکھائی سے بولے، میں بزنس مین ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ وہ چلے گئے تو تانیہ مریم کی طرف مڑی۔ سمجھ نہیں آتا ماما، آخر پاپا دادا جان کے ساتھ اتنا روڈی بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں ان دونوں کے درمیان کیا ٹینشن ہے؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ انہوں نے فوراً لا علمی کا اظہار کیا۔ میں ان دونوں کو ہمیشہ ایسا ہی دیکھا ہے۔ اب تو خیر عادت ہو چکی ہے، لیکن شادی کے ابتدائی سالوں میں بھی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ نورہدیٰ سے پوچھا بھی تو کہنے لگے تمہارا وہم ہے، وہ شاید بتانا نہیں چاہتے۔ اس خیال سے میں نے کبھی زیادہ کردہ ہی نہیں، اور اب تو مجھے بھی یہ اپنا وہم ہی لگتا ہے۔ تم خود غور کرو، نورہدیٰ کا ان کے ساتھ رویہ اپنی جگہ، مگر وہ کبھی بھی بابا جان کی طرف سے غافل نہیں ہوئے اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ابا جان میرے بچوں کے دادا ہیں اور ان کی اس حیثیت میں کبھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یوں بھی دونوں کے بیچ ناراضگی کی کوئی وجہ تو نظر نہیں آتی۔ پھر اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا، ان باتوں کو اتنا سیریسلی مت لیا کرو۔ آپ مجھ سے کچھ بات کرنے والی تھی؟ وہ سر جھٹک کر بولی، ہاں آؤ تمہارے روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ تانیہ اپنی فائلز اٹھا کر ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے سے بریف کیس اٹھا کر دو سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ لاؤنج میں آئے تو بجائے آگے بڑھنے کے رک گئے۔ بابا جان کی خراب طبیعت کا سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے اور تفکر ان کے چہرے سے بھی نظر آ رہا تھا۔ کچھ پل ٹھہر کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے کمرے کے دروازے پر جا رکے اور دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بند کر کے کھینچ لیا۔ اچانک ہی ان کے چہرے سے بے حسی جھلکنے لگی تھی۔ پھر وہ مڑے اور تیز قدموں سے چل کر باہر نکل گئے۔ تانیہ دونوں پیر اٹھائے بیڈ پر بیٹھی تھی اور مریم اس سے کچھ فاصلے پر گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تانیہ نے خود سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تو چپ کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی سلک کی ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ تانیہ نے کبھی بھی انہیں بہت زیادہ لمبے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس وقت بھی ان کے لہرادار بالوں کی اسٹیپ کٹنگ کمر کے خم سے کچھ اوپر ہی ختم ہو رہی تھی، جو کبھی سچ مچ ہی گہرے کالے رنگ کے ہوا کرتے تھے، مگر اب 48 برس کی عمر میں انہیں پابندی سے ڈائی کرانا پڑتا تھا۔ البتہ ان کے فگر پر عمر کا کچھ اثر نہیں پڑ سکتا۔ سوچتے سوچتے اب اس کی ذہنی روح نورہدیٰ کی طرف مڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی عمر کی کئی لڑکیوں کو ان کی پرسنالٹی کو سراہتے سنا تھا۔ کمپٹیوں سے ان کے بال سفید ہو چکے تھے، جنہیں انہوں نے کبھی کلر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بولنے میں بھی خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ وہ متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ ان دونوں لوگوں کو ساتھ دیکھ کر تانیہ کے دماغ میں ایک ہی بات آئی تھی، میڈ فار ایچ ادر۔ ابھی بھی یہی سوچ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے فوراً ہی دباتے ہوئے اس نے مریم سے کہا، ماما مجھے ابھی آفس جانا ہے۔ ہاں مجھے یاد آیا، وہ بول کر پھر رکی۔ کچھ سوچا، پھر آخر اسے مخاطب کر ہی لیا، تمہیں عنصر کیسا لگتا ہے؟ اس نے محتاط انداز میں جواب دیا، جیسا ہے ویسا ہی لگتا ہے۔ اس نے محتاط انداز میں جواب دیا، یہی تو پوچھ رہی ہوں کیسا ہے؟ وہ زور دے کر بولی، مجھے کیا معلوم؟ اس نے پہلو تہی کی، معلوم کیوں نہیں ہے؟ آخر تم دونوں بچپن کے دوست ہو۔ بچپن کی دوستی تو ماما بچپن میں ہی ختم ہو گئی، جب وہ پڑھنے کے لیے ابروڈ چلا گیا تھا۔ اب وہ میرا دوست نہیں ہے، صرف فاروقی گروپ آف انڈسٹریز کا وینڈر ہے، اور اگر وہ میرے لیے کچھ ہے بھی تو بس تیمور انکل کا بیٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس بار وہ بولی تو اس کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مریم نے سانس بھر کر کہہ دیا، عنصر نے تمہیں پرپوز کیا ہے خود؟ وہ حیرانی ہوئی، مجھ سے تو عروسہ نے ہی بات کی ہے، مگر ظاہر ہے بیٹے کی مرضی سے ہی کی ہوگی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ تمہارے پاپا کو بھی پرپوزل اچھا لگا ہے اور دادا جان نے بھی اپروو کر دیا ہے، مگر ظاہر ہے آخر فیصلہ تو تم کو ہی کرنا ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینا ماما۔ لیکن اس نے کچھ بولنا چاہا پر مریم نے بیچ میں ہی روک دیا۔ دیکھو اس بار کوئی ٹال مٹول نہیں چلے گی۔ جب تک تم پڑھ رہی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، پر اب جو سال بنا رہی ہو وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر تم شادی کے بارے میں کب سیریس ہوگی؟ ماما پلیز اس ذکر کو بھی رہنے دیں۔ اس نے کوشش کر کے بول ہی دیا، مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے تمہاری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ ظاہری سی بات ہے یہ سوال اس سے جواب مانگنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ 24 سال، وہ بولی، اور جب میں 24 سال کی تھی تو تم میری گود میں تھی۔ وہ رک کر اس کی فک ہوتی شکل دیکھ کر بولی، میں نے پہلے بھی تو تم سے کہا ہے اور اب پھر کہہ رہی ہوں، اگر تمہاری اپنی کوئی چوائس ہے تو کھل کر کہہ دو۔
مجھے یا کسی بھی دوسرے شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی شایان کا چہرہ ابھر آیا تو اس نے سختی سے پلکیں بند کی، پھر کھول کر انہیں دیکھا۔ اور اگر تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے تو بیٹا میں کہوں گی کہ تمہارے لیے انصر سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے توقف کیا، پھر پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ یہ وقت جو اس پل تمہارے ہاتھ میں ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اسے نہ گنواؤ۔ میں جاؤں؟ کچھ دیر بعد اس نے ہلکے سے پوچھا۔ ہاں جاؤ، انہوں نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس سے اٹھ کر وہ دادا جان کے پاس آ گئی۔ تم گئی نہیں؟ وہ خلاف معمول اس وقت اسے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ بس جا رہی ہوں۔ پھر بیڈ پر ان کے برابر ٹکتے ہوئے بولی۔ یہاں وہ نیم دراز تھے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی ہے؟ وہ قسم مسکرائی۔ اصف رکی کچھ جھجکے پر پوچھا۔ نور ہدا ابھی گھر پر ہے؟ نہیں، وہ آفس جا چکے ہیں، آہستہ سے کہہ کر اس نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا۔ آئی لو یو دادا جان۔ وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ ان کی تکلیف کا نعمت بدل نہیں ہو سکتے، پھر بھی وہ مسکرائے تو اسے حوصلہ ہوا۔ پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر پورچ میں آ گئی۔ اپنی کار ریورس کر رہی تھی کہ ڈاکٹر سراج بیگ بھی عمر میں گیٹ سے اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی کھڑکی سے سر نکال کر بولی۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت؟ ویسے ٹھیک وقت پر آئے ہیں، آج دادا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر جھکتے ہوئے بولے۔ ہر منگل کو مجھے کرنل صاحب کے چیک اپ کے لیے آنا ہی ہوتا ہے، اور آج بھی میں شام کو آنے ہی والا تھا، پر فاروقی صاحب کا فون آیا کہ کرنل صاحب کی طبیعت ناساز ہے، تو میں صبح آ گیا۔ آپ کو پاپا نے فون کیا ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی۔ ہاں۔ اچھا، وہ ہنسی۔ یہ بات دادا جان کو ضرور بتائیے گا۔ بتاؤں گا، وہ ناسمجھی سے بولے، اور تانیہ انہیں حیران چھوڑ کر اپنی کار نکال لے گئی۔ 3 ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ یوں ہی کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے تانیہ کو احساس ہوا کہ شایان کو سکھر گئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور اس تمام عرصے میں شایان کی صورت دیکھنا تو دور، اس نے شایان کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہا کم از کم ایک بار تو اسے فون کر لے، مگر اس نے سختی سے خود کو روک لیا۔ وہ اتنی آرازاں بھی نہیں تھی۔ انٹرکام کی بیپ پر اس کا دھیان بٹا تھا۔ ہیلو، انٹرکام کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے کہا۔ میڈم، مس فائزہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہاں، اندر بھیجو، اور چائے بھی۔ فائزہ کے نام پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تانیہ حیران ہو کر فائزہ کے یوں آفس آنے کی وجہ سوچنے لگی۔ چند لمحوں بعد فائزہ ایک دم سے اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر آئی، اور آتے ہی کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تانیہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکی، پھر کوشش کر کے اس نے خود کو ہلنے پر مادہ کیا۔ وہ ٹھیک ہیں؟ سمجھو جان بچی ہے۔ فائزہ خود بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ یہ بھی بڑی بات ہے، تانیہ نے اسے دلاسا دینے کو کہا، پھر پوچھا۔ اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ابھی تو صبح انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، پرسوں رات سے تو آئی سی یو میں تھے۔ تانیہ کو خیال ہے کہ وہ جب سے آئی ہے کھڑی ہے۔ اچھا بیٹھ تو جاؤ۔ نہیں، وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ میں اسپتال جا رہی ہوں، راستے میں تمہارا آفس آیا تو سوچا تمہیں اطلاع کر دوں۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تانیہ نے جلدی سے کہا، پھر انٹرکام پر طارق صاحب کو بیٹھنے کا کہہ کر اپنے سامنے کھلی فائلیں سمیٹنے لگی۔ بس میڈم، ذرا دیر میں ایک ادھیڑ عمر صاحب آفس میں تھے۔ طارق صاحب، یہ فائل میں نے دیکھ لی ہے، جیسے ہی پاپا فیکٹری سے آئیں سائن کروا لیجیے گا، اور یہ کوٹیشن سپریم کورٹ کا پوزیشن کو آج ہی فکس ہونی چاہیے، اور اگر پاپا میرا پوچھے تو کہہ دیجیے گا ضروری کام سے گئی ہے، 1 ڈیڑھ گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ جلدی جلدی بولتے ہوئے اس نے 2 فائلیں ان کو پکڑائیں، پھر بیگ کا اسٹرپ کندھے پر ڈال کر موبائل اور چابیاں اٹھاتی فائزہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی آفس سے نکل گئی۔ فائزہ کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کون سے اسپتال میں ہیں؟ آغا خان۔ سڑک پر آتے ہی تانیہ نے پوچھا تھا، اور فائزہ کے جواب پر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی، مگر کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ شایان کو پتہ ہے؟ انکل کو ہارٹ اٹیک ہفتے کی رات کو ہوا تھا، اور شایان ہر ویک اینڈ پر کراچی آتا ہی ہے۔ انکل کو اسپتال میں وہی لے کر گیا تھا۔ تانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شایان ہر ویک اینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں، فائزہ نے اس کے لہجے پر دھیان دیے بغیر کہا۔ بہت پریشان ہے بیچارہ، مجھے تو ڈر ہے کہیں خود بیمار نہ پڑ جائے۔ انکل سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے، پرسوں رات سے ہاسپٹل میں ہے، ایک پل کے لیے نہیں سویا، نہ کھانے پینے کا ہی کچھ ہوش ہے۔ وہ شایان کا احوال کیا سنتی، ابھی تک اس کی حیرت ہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فائزہ ذرا دیر کو خاموش ہوئی تو اس نے پھر پوچھا۔ فائزہ، کیا واقعی شایان ہر ویک اینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں بابا، ہر ویک اینڈ پر۔ وہ تانیہ ضروری کام ہو تو اور بات ہے، ورنہ وہ اپنی روٹین نہیں بدلتا۔ کمال ہے۔ وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھ کر بولی۔ فائزہ کو ایک دم خیال آیا، اور وہ تیزی سے اس کی طرف مڑ کر بولی۔ کیا وہ تم سے نہیں ملتا؟ تانیہ نے تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ فون تو کرتا ہوگا۔ اس پر تانیہ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ فائزہ چپ سی ہو گئی۔ واہ، شایان صاحب پاس تھے تو جلاتے تھے، دور گئے تو راکھ کر ڈالا۔ اس پر کیا شایان بے نیازی ہے کہ مڑ کر خبر تک نہ لی؟
مگر کیا میرے رات جگے اتنے ہی بے اثر تھے کہ تمہاری نیند نہ اڑ سکے؟ اس کی آنکھوں میں چبھن بڑھنے لگی تو اس نے ڈیش بورڈ پر سن کر رکھے سن گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر چڑھا لیے۔ چوٹ تو لگ چکی، اب زخم دکھانے کا کیا فائدہ؟ کار ہسپتال کے سامنے رک گئی۔ فائزہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا، اترنے لگی تو دھیان آیا وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر ہے اور اس نے انجن بھی بند نہیں کیا تو پلٹ کر پوچھا، تم اندر نہیں آؤ گی؟ تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، بدستور سامنے دیکھے ہوئے بولی اور فائزہ کے اترتے ہی وہ زناٹے سے گاڑی بھگا لے گئی۔ کافی دیر تک بے مقصد شہر کی سڑکوں پر گاڑی بھگانے کے بعد بھی خون کے ابال میں کمی نہیں آئی تو تھک کر اس نے گھر کے راستے پر گاڑی موڑ دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ملازمہ پر پڑی تو اسے پکار کر کہا، ختیجہ، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر وہ رکی نہیں اور سیدھی اپنے روم میں آ گئی۔ جذباتی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اب اس کے اعصاب شکستہ ہونے لگے تھے۔ اس پر ہیجان طاری تھا۔ دروازہ لاک کر کے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہر چیز بیڈ پر پھینکی اور خود کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ ہولے ہولے لرزتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی، میرا اعتبار توڑنے کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی شایان۔ اگر کوئی وجہ ہوتی تو تم مجھ سے لڑتے، مجھے الزام دیتے، مگر تم تو بنا کچھ کہے ہی پلٹ گئے، تم کا آزار دے جاتے۔ میں کب تک تمہاری خاموشی سنوں؟ کچھ تو بولا ہوتا شایان، میں سمجھا لیتی خود کو کہ تم نے دھوکہ دیا ہے، مگر اب کیا کروں؟ خود کو کیسے سمجھاؤں؟ اب اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ درد سے پھٹتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس کا گلا رند گیا تھا۔ قصور تمہارا نہیں، غلطی میری ہے۔ میں نے کیوں تم پر اعتبار کیا؟ میں نے کیوں تم سے محبت کی؟ کیوں میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ جب ساتھ ہی نہیں دینا تھا تو تم کیوں میرے پاس آئے؟ اگر جانا ہی تھا تو میری زندگی میں، میرے دل میں آنے کا تمہیں کیا حق تھا؟ پاس آ کر دور جانے کا، جھلک دکھا کر چھپ جانے کا کھیل بہت بار کھیلا ہوگا۔ اب چلا رہی تھی، بہت سو کو تڑپایا ہوگا، بہت ہوگی جو تمہارے لیے روتی ہوں گی، مگر میں تانیہ فاروقی ہوں، ان بہت سی لڑکیوں سے بہت الگ۔ مجھے تڑپتا دیکھنے کی تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی شایان۔ نہ میں تڑپوں گی، نہ روؤں گی۔ تم وہ نہیں جس کے لیے میں خود کو برباد کر لوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں روئے گی، مگر دونوں بازو سختی سے اپنے گرد لپیٹ کر پریشانی گھٹنوں سے ٹکا کر گٹھری بنی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور کمرے میں اندھیرا بڑھنے لگا تھا، لیکن تانیہ نے لائٹ جلائی نہ ہی پردے سمیٹے۔ وہ بے ہوش و حرکت، اونھے منہ کارپیٹ پر سمٹ کر لیٹی تھی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، بال بے ترتیب ہو رہے تھے، بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ اس کے سر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی اور اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بیٹھ کے دراز سے کہ پین کلر ہی نکال کر لے لے۔ پھر کچھ وقت ہی صحیح، مگر اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ وہ کھسک کر ٹیبل کی طرف گئی، ٹیبل کے سہارے سے بیٹھ کر اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑ کر اٹھتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر دراز کھول کر پین کلر نکالی اور 2 گولیاں پانی کے ساتھ لے کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سو جائے، مگر آنکھوں میں درد اتنا زیادہ تھا کہ بند کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ چت لیٹی نیند آ جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اگلی صبح شاور لے کر ڈریسنگ روم میں آئی تو آئینے میں اپنی ہی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سوجے ہوئے تھے، نہانے سے چہرے کی پسماردگی تو کم ہو گئی تھی، مگر جھلک رہی تھی۔ اس حالت میں سب کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟ گیلے بالوں کو ڈرائر سے خشک کر کے وہ ڈائننگ روم میں ہی آ گئی۔ عمیر عزیر تو کالج جا چکے تھے اور دادا جان بھی ناشتہ ان کے ساتھ کر کے اس وقت اسٹڈی میں چلے جاتے تھے۔ مریم البتہ نورہدا کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی اور جب سے تانیہ نے آفس جانا شروع کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی۔ نورہدا اس پر نظر پڑتے ہی چونک گئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا، ان کے تاثرات بھی نورہدا سے مختلف نہیں تھے۔ بہادر، میرے لیے چائے لے آؤ۔ سلائس پر بٹر لگاتے ہوئے خود کو نارمل پوز کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مریم اس کے پوز کرنے سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تانیہ کو بھی اندازہ تھا کہ کچھ بھی نہیں سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جسے ابھی ابھی بہادر چھوڑ گیا تھا اور سیب لے کر بولی، اب تو ٹھیک ہوں، مگر طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے آفس سے جلدی اٹھنا پڑا۔ پھر جو ٹیبلٹ لے کے سوئی ہوں تو 1 گھنٹہ پہلے ہی آنکھ کھلی ہے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں کل سارا دن کمرہ نشین رہنے کی بھی وضاحت کر دی۔ مجھے اب بھی تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔